کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے اپنی زندگی کے 60 یا 70 سالوں کے ٹائم کو صرف 3 دن کے اندر بانٹ دیا ہے؟ حالانکہ آپ کی اس وقت عمر 60 یا 70 سال ہے۔ ایک روز وہ جو کہ آپ کے ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریئیکشن۔ آج اپنے چینل پہ لے کر آئے بہت انفارمیٹیو ویڈیو پہ ریئیکشن، جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں وائی اللہ کریٹڈ ارتھ اینڈ ہیونز ان 6 days۔ تو مطلب ٹاپک تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور تھوڑا سرپرائزنگ بھی ہے کہ اللہ نے ارتھ اور جو ہیون ہے وہ 6 دن میں بنا دیے تھے۔ مطلب وہ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ویڈیو دیکھ کے ہی پتا چلے گا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ واقعی میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بگ بینگ تھیوری کے اوپر ایک بیان سنا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس پوری یونیورس کو کس طریقے سے خدا نے بنایا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو یا کوئی بیان نہیں سنا کہ 6 دن کے اندر اللہ نے جو ہے وہ ارتھ اور ہیون کو بنایا ہے۔ تو آئی تھنک آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ سورہ الاعراف آیت 54 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہی ہے۔ یہ اللہ تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور ٹائم پیریڈ خالق کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہ پر بالکل ایک جیسے موجود ہے، جسے پڑھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم الشان کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پر واپس چلا گیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سن کر ایک عام انسان کے دماغ میں یقیناً یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا صرف کن کی دوری پر ہے اور اگلے ہی لمحے وہ فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کا ٹائم کیوں لگا دیا؟ بس ایک ہی لمحے کے اندر کن کہہ کر اسے کیوں نہیں بنا دیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹائم ایک ایسی تخلیق ہے جسے پیدا کیا گیا، اور کوئی خالق اپنی تخلیق کا پابند بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی اصل وجہ ہے ان آیات کا اصل مفہوم نہ سمجھ پانا، کیونکہ انسان کی عقل بہت ہی ناقص ہے۔ وہ ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو صرف سمجھ ہی رہا ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے اندر اضافہ کر کے کسی ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جسے پہلے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن اب صدیوں کی کھوج کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ کسی حد تک ہو چکا ہے کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھیل کر دھوئیں اور گیسز کے اندر بدل گئی، جس سے تمام سیلیسٹیل آبجیکٹس، ستارے، سیارے، چاند اور گلیکسیز وغیرہ بننا شروع ہوئی، جس کے بارے میں ذرا بھی اندازہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو بالکل بھی نہیں تھا۔ سچ میں اگر اس وقت کے اندر کوئی بھی قرآن پاک کی ان آیات کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ کے اس وقت کے نظریوں پر غور کرتا تو یقیناً اسے ان دونوں کے اندر کوئی بھی کمبینیشن نظر نہ آتا، پر آج ایسا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کے اندر جس بھی جگہ پر کائنات کو 6 دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، ان کے اندر 3 آیتوں کے اندر آسمانوں اور زمین کے علاوہ ماں بینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہے ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا اور ان کے درمیان مخلوقات یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر صرف یہ فرما دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن کے اندر زمین اور آسمان بنا دیے۔ اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے یہ ہم ذرا آگے جا کر سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں، کیونکہ دن اور رات تو دراصل زمین کی روٹیشن کی وجہ سے ہی بنتے ہیں، جب 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے زمین کے ایک حصے پر دن اور 12 گھنٹے ایک حصے پر رات رہتی ہے، اور کائنات کی تخلیق کے وقت تو زمین موجود ہی نہیں تھی، لہٰذا 6 دن کا ٹائم قرآن پاک دراصل کیسے بیان کر رہا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا کے پہلے انسان کی زمین پر تشریف آوری تک کا ٹائم اربوں سالوں میں جا کر پورا ہوا۔ قرآن کریم میں ہر مقام پر ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ بڑھاپے میں کسی گاؤں میں اپنی پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک روز تھا کہ میں یہاں پر بچپن میں کھیلا کرتا تھا، پھر ایک روز آیا کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کیا، اور آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ میں اسی جگہ پر واپس لوٹ آیا ہوں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے اپنی زندگی کے 60 یا 70 سالوں کے ٹائم کو صرف 3 دن کے اندر بانٹ دیا ہے، حالانکہ آپ کی اس وقت عمر 60 یا 70 سال ہے۔ ایک روز وہ جو کہ آپ کے بچپن کا تھا
ایک وہ جب آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے بزنس شروع کیا، اور تیسرا وہ جب آپ یہاں پر موجود ہیں۔ بالکل عربی اور اردو زبان کے اندر اس لفظ کے حوالے سے مطلب بالکل ایک ہی جیسا ہے، یعنی یوم ایک لمبے دورانیہ یا ایک زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر چاہے یہ یوم 1 سال کا ہو، 1 ملین سال کا، یا کئی کروڑ یا اربوں سالوں کا۔ چلیں اسی بات کا ایک اور پکا ثبوت خود قرآن پاک سے نکال کر اس بات کو مزید گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت یا محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، یعنی اس پورے 50,000 سال کے ٹائم کو قرآن پاک اپنی زبان کے اندر ایک دن یا ایک دورانیہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ادب کی کتابوں کے اندر یوم کبھی تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں، اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو، پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ اگر اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا ایک گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی کئی کروڑ سالوں تک اس کا ٹیمپریچر کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو کہ زندگی کو بڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر سے بالکل ایک جیسی ہی ہیں۔ لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو سکتا ہے کہ یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے ہوں۔ پہلا روز وہ جب یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بکھر گئی۔ دوسرے روز یہ گیسز کے گولے یعنی نیبولاز، جو کہ کاسمک ڈسٹ اور گیسز پر مشتمل ہوتے ہیں، انہوں نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور پھر تیسرے دور کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی۔ اچھا۔ اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی کہ یہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے۔ اور پھر پانچویں دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزہ، ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئی۔ اور پھر چھٹا دور آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ فصلات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا، اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو، دراصل وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ اوپر بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے دور کی طرف اشارہ ہے، جب پہلے دن زمین بنی اور دوسرے دور کے اندر بن کر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی انسانوں کے رہنے لائق بن گئی۔ اس کے علاوہ سورہ یونس، ہود، فرقان، سجدہ، کاف اور حدید میں بھی اسی بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب یہ سب کنفیوژن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی بھی وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا، 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے آخر کار اس دنیا کے اندر بھیجا، صرف ایک دن کے اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے عظیم الشان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا، ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اس زمین کو ہی پیدا کر دیتا، ایک نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سب کا جواب ہے کہ انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلا رہا ہے، وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے، کیونکہ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قانون قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور دیکھو آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف، کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو تمہاری نظر تھکی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئے گی، پر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی، اور اس لیے سائنسدان بھی کبھی کوئی عیب اس کائنات کے نظام کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی ایسے چل رہی ہے، مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ بالکل۔ آج کی ویڈیو سے سچ میں ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 6 دن کا مطلب صرف سچ میں 6 دن نہیں ہے جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ آج کل اور پرسوں، اس کے بیچ میں بہت ٹائم ایسا رہا ہے جس کو ہم مطلب جو کچھ ٹائم ایسا گزر گیا جس کو ہم نے دیکھا نہیں۔ بہت اچھا اگزامپل دے کے انہوں نے سمجھایا، اور پھر انہوں نے یہ بھی اگزامپل بہت اچھا دیا، مطلب جو بھی پورا کانٹینٹ تھا مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ سمجھانے کا طریقہ بہت صحیح تھا۔ بہت اچھے سے بتایا کہ ہم ایسے کیسے کویشچن کر سکتے ہیں کہ آپ نے 6 دن میں ہی دھرتی کیسے بنا دی، آپ کو یہ بھی کویشچن کر سکتے
है कि 9 महीने क्यों लगते हैं एक बच्चे को पैदा होने में, तो मतलब बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दे के पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी आज की वीडियो। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मन में काफी सारे डाउट आ रहे थे कि अल्लाह के लिए ना ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, इस दुनिया को बनाना या कुछ भी, उनके लिए तो ये पल भर का ही काम है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ऐसे बहुत सारे सवाल फिर तो हम अल्लाह से करेंगे कि अल्लाह जो है वो 9 महीने क्यों लेता है एक बच्चे को फॉर्म होने के, एक बच्चे को बनने के लिए। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अगर इंसान को समझ में आ जाए ना, तो वो अल्लाह को समझ जाए, वो भगवान को समझ जाएगा। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जो है जब हम उनका खूब इबादत करते हैं, नाम जपते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके आंसर हमें मिलते रहते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हमें बहुत कुछ नया जानने को मिला और बहुत इंफॉर्मेटिव थी आज की वीडियो। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।